احمد کی کلاس کچھ عرصے سے پکنک کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ ہیڈ ماسٹر نے انہیں ایک دن کی سیر کی اجازت دی اور انہیں اسکول بس سے جانا تھا۔ وہ قدرتی طور پر بہت پرجوش تھے۔ مسٹر احمد نے ماڈل زرعی فارم کے مینیجر مسٹر حسن کے ساتھ ایک فارم کے دورے کا انتظام کیا۔ یہ اپریل کا ایک خوشگوار دن تھا۔ جب مسٹر احمد اور ان کی کلاس ماڈل فارم پہنچے، مسٹر حسن نے گیٹ پر ان کا استقبال کیا اور انہیں گرد و پیش کی جگہ دکھائی۔ لڑکوں کو اندازہ نہیں تھا کہ زرعی فارم اتنا بڑا اور دلچسپ ہو سکتا ہے۔ یہ گندم کی کٹائی کا موسم تھا۔ طلباء نے گندم کے وسیع کھیتوں میں کمبائن نامی ایک بہت بڑی مشین دیکھی۔ اس مشین نے فصل کو کاٹ کر چادروں میں باندھ دیا۔ ایک ہی مرتبہ میں اس مشین نے سنہری فصل یعنی گندم کی ایک بڑے رقبے کی کٹائی کی، جبکہ دوسرے سرے پر اس کٹی ہوئی گندم کو بنڈل میں باندھا گیا۔ پھر گندم کو تھریشر میں چلایا گیا، جس نے اناج کو بھوسے سے الگ کر دیا۔ مشین کے ایک سرے سے خوشبودار گندم کی سنہری بارش ہوئی، جبکہ دوسرے حصے پر بھوسے اڑ گئے۔ طلباء نے مشین کے کام کو گہری دلچسپی سے دیکھا۔ مسٹر حسن نے کہا کہ ہل چلانے، بیج لگانے، کٹائی اور گندم سے دانے نکالنے کا سارا عمل ہماری فارم پر مشینوں سے کیا جاتا ہے۔ اس مشین پر کام کرنے والا ایک آدمی اتنا کام کر سکتا ہے جتنا کہ اس مشین کے بغیر کام کرنے والے 100 آدمی۔ بلال، جو ایک طالب علم ہے، اس نے سوال کیا، جناب کیا آپ اس طرح بڑی فصلیں حاصل کرتے ہیں؟ مسٹر حسن: اوہ بہت زیادہ۔ بلال: یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یقیناً مشینیں اناج نہیں بناتی ہیں۔ مسٹر حسن ہنستے ہوئے: ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے۔ حقیقت میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ٹریکٹر نامی مشینیں گہری ہل چلاتی ہیں، پھر وہ زمین کو بہت تیزی سے بوائی کے لیے تیار کرتی ہیں اور کوئی بیج ضائع نہیں ہوتا ہے۔ ہم بہترین بیج بھی منتخب کرتے ہیں، پھر ہم زمین کو افزودہ یعنی زرخیز بنانے کے لیے کیمیائی کھاد کا استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں نہری پانی بہت ملتا ہے، لیکن ہم اپنے کھیتوں کو اپنے ٹیوب ویل سے بھی سیراب کرتے ہیں، جو سال بھر پانی فراہم کر سکتا ہے۔ آخر میں ہم جراثیموں اور نقصان دہ کیڑوں کو مارنے کے لیے اپنی فصلوں پر کیڑے مار دوا چھڑکتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا فارم عام فارم سے فی ہیکٹر 3 سے 4 گنا زیادہ گندم پیدا کرتا ہے۔ سروش، ایک اور طالب علم: کیا آپ صرف گندم اگاتے ہیں؟ مسٹر حسن: نہیں، ہم گندم، مکئی، کپاس، گنے اور چنے اگاتے ہیں۔ مزید یہ کہ ہم سبزیاں اگاتے ہیں اور ہمارے پاس ایک بڑا باغ ہے جہاں ہم آم اور اورنج لگاتے ہیں۔ اس کے بعد طلباء کو سبزیوں کے فارم میں لے جایا گیا اور وہ سب وہاں بے موسم کی سبزیوں کو اگتے ہوئے دیکھ کر حیران ہوئے۔ مسٹر حسن نے وضاحت کی کہ کیمیائی کھادوں کا استعمال کرتے ہوئے پانی کی بھرپور فراہمی کے ساتھ اور مشینری کی مدد سے وہ ہر موسم میں زیادہ مقدار میں بہتر سے بہتر سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ انہوں نے لڑکوں کو تازہ ٹماٹر اور کھیرے پیش کیے۔ انہوں نے اسے بہتے ہوئے پانی میں دھویا اور لڑکوں نے بڑی خوشی سے کھایا۔ اب دوپہر ہو چکی تھی اور مسٹر حسن نے لڑکوں کو ایک مزیدار لنچ دیا، جو بنیادی طور پر فارم کی اپنی زمین سے تیار کیا گیا تھا۔ بعد میں طلباء نے آم کے باغ کا دورہ کیا اور سبز پھلوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، جو کہ بڑی تعداد میں شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ درختوں کے تنوں کو چونے سے دھویا گیا تھا اور نیچے کی زمین بہت صاف ستھری تھی۔ طلباء نے آس پاس گھاس پھوس یا جنگلی گھاس نہیں دیکھی۔ مسٹر حسن نے انہیں بتایا کہ انہیں کیڑوں اور بیماریوں سے بچانا ضروری ہے، جو پودوں کے ساتھ ساتھ پھلوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ مسٹر حسن نے طلباء کو یہ بھی بتایا کہ فارم اتنا اچھا کام کر رہا ہے کہ انہوں نے اس میں ڈیری فارم شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہاں بہترین گائے اور بھینسیں رکھی جائیں گی۔ انہوں نے طلباء کو
یہ بتا کر حیران کیا کہ فارم پر موجود جانوروں کا دودھ نکالنے کے لیے برقی مشین کا استعمال کیا جائے گا۔ جدید مشینری کریم اور مکھن بناتی ہے اور دودھ کو محفوظ رکھتی ہے۔ انہوں نے مسٹر احمد اور ان کی کلاس کو مدعو کرنے کا وعدہ کیا جب ڈیری فارم کام کرنا شروع کرے گا۔ مسٹر احمد نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ لڑکے فارم ہاؤس کے اس دورے سے بہت خوش تھے اور انہوں نے فارم سے نکلتے وقت بہت خوشی کا اظہار کیا۔